جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں حلقہ این 119 میں، جہاں پر وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی آمد ہوئی۔ اپنے حلقے کے مختلف مقامات پر گئے، لوگوں کی غم خوشی کے اندر بھی شرکت کی اور ان کے مسائل بھی سنے۔ کیا مزید تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں۔ علی بھائی ہمیں بتائیے گا، ملک جو ہے وہ اس وقت ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، آپ کے اوپر ساری نظریں ہیں پیٹرول کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، کس طرح لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں اور اپنے حلقے میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر، گزارش اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو آج یہاں آنے کا جو مقصد تھا، وہ صدیق جٹ صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی ہمشیرہ کی وفات ہوئی تھی، نقاش جٹ اس کی بھابھی کی وفات ہوئی تھی، تو ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، اور یقیناً جو پچھلا ایک مہینہ ہے، جو 28 فروری سے لے کے آج تک، اس کے اندر جو خطے کی صورتحال بنی تھی، اس میں وزیر اعظم صاحب اور چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب، ان کی طرف سے مجھ ناچیز کے اوپر کچھ ذمہ داری تھی۔ تو اس کے اندر ہم نے بھرپور کوشش کی کہ لوگوں کو تکلیف جس حد تک مدھم کر سکیں، تیل کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر سائیکل والے ہمارے ساتھی ہیں، جن کے پاس شاید معاشی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ مہنگا ایندھن خرید سکتے، تو ایکسائز کے ریکارڈ سے لے کے ان کے گھروں کے اندر باعزت انداز کے اندر خاموشی کے ساتھ پیسے مہیا کیے گئے۔ اس کے علاوہ کیونکہ دنیا کے اندر ڈیزل کے اندر 3-4 گنا کا اضافہ آیا ہوا تھا، تو جس حد تک وفاقی حکومت لوگوں کو، بسوں والوں کو، ٹرک والوں کو مالی امداد کے ساتھ کرایوں کو رکھ سکتی تھی، روک سکتی تھی، وہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر جس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے جو خارجہ محاذ کے اوپر پیچھے سے ایک مخلصانہ کوشش کی کہ پورے اسلامک امہ کے اندر، خاص طور پہ ہرمز کے دونوں طرف جو ملک ہیں، ایران اور سعودی عربیہ، کویت، قطر، ان کے درمیان جو خلا پیدا ہو گئی ہے، اس کو کور کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ جس حد تک صلح بندی ہو سکے، اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا جائے، جس کے اوپر آپ نے پیش رفت بھی دیکھی۔ کیونکہ پاکستان اور بہت سے ممالک، بنگلہ دیش، ہندوستان، سری لنکا، جو تیل یا ایندھن باہر سے امپورٹ کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو جب یہ جو قیمت کا جو بوجھ آیا، بڑھاوا آیا، اس کی وجہ سے اس کی عوام بے پناہ تکلیف میں تھی۔ ہر کسی نے کوشش کی کہ اس کو کشن کر لیں، اس کو کمفرٹ کرنے کی، اس کو مدھم کرنے کی، پر پھر بھی تکلیف بہت سی۔ تو اس کا جو مستقل حل ہے وہ تو جنگ بندی، اور اس سلسلے کے ساتھ آپ اگر یہ تنازع ختم کرتے ہیں تو اسی سے آئے گا۔ پر اس کے ساتھ ساتھ حکومت شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر پرعزم ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے ایک غریب آدمی کو، ایک مستحق آدمی کو تحفظ دینا ہے، اور دستیابی ایندھن کی وہ مناظر پاکستان میں ہونے نہیں دینے جو ہندوستان کے اندر، جہاں پہ کئی گنا زیادہ ذخائر بھی ہیں، ان کے پاس اپنے تیل کے بھی ذخائر ہیں، ڈالر کے بھی ذخائر ہیں، وہاں پہ جو پٹرول پمپوں کے اوپر قطاریں اور لڑائیاں نظر آئیں، جو ادھم نظر آئی، جو سری لنکا کے اندر نظر آئی، جو بنگلہ دیش کے اندر نظر آئی، تو انشاءاللہ تعالی محتاط انداز میں، ذمہ دار انداز کے اندر، دنیا کے ساتھ اپنی جو وعدے ہیں، اپنے جو تقاضے ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس مسئلے سے بھی ایک طاقتور اور ایک خوددار قوم بن کے ابھریں گے۔ اور میرا خیال ہے جو شہباز صاحب کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو جو مبارکباد ان سارے دوستوں کی طرف سے میں پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو وقار اور مقام جو آج دنیا کے اندر نظر آتا ہے کہ ہر ملک چاہے 10 گنا بڑا ہو، چاہے 100 گنا بڑا ہو، پاکستان کی طرف نگاہیں کر کے بیٹھا ہے کہ اگر اس ملک کا، اس مسئلے کا حل نکلنا ہے تو پاکستان سے نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم رکھ کے اسی طرح نہ صرف اپنی قوم کی بلکہ مسلم امہ کے درمیان بھی یہ جو خلا ہے، اس کو دور کرنے کی کاوشوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا علی پرویز ملک کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ جو ان کا حلقہ ہے اور پورا ملک جن مسائل سے گزر رہا ہے ان کا ازالہ کر سکیں اور ایک بہتر کل کی طرف ہم سب گامزن ہو سکیں۔ شہرباز خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔